بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا ہے جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو بدلے میں بطور انعام و اکرام کے اسے حیات نصیب ہوتی ہے۔ حیات یعنی زندگی۔ یہ حیات والا اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات کے بعد نصیب ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا تھا تو وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر محسوس فرماتے تھے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ نمبر 2، شہید کو جو اعزاز حیات ملا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ اگر شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتا پھر قتل ہوتا تو اسے یہ اعزاز کبھی نہ ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، قتل ہوا، پھر اعزاز ملا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر شہید زندہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ زندہ ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد یعنی جسم کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواج احیاء کے ان کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، بس اس حیات میں قلیل تر حضرات انبیاء علیہ السلام، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عورتیں جو زندہ رہیں گی ان کے موت کے بعد، ان کے انتقال فرمانے کے بعد، تو ان سے کسی اور کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہوتے ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں اور شہید کو جو یہ مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے کہ موت کے بعد زندہ رہنے کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام اور شہداء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، حیات انبیاء علیہ السلام۔ آج حدیث بھی حیات انبیاء علیہ السلام پہ ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ایمان لانا چاہیے کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں۔ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، عقیدہ حیات انبیاء علیہ السلام۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ متعلق روح بغیر مکلف ہونے اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہیں، اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں، جیسے حیات دنیاوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی، حیات روحانی۔ عقیدہ حیات النبی، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں بغیر دنیا میں رہنے کے ساتھ، یعنی وہ اپنے جسم کے ساتھ جیسے دنیا میں زندہ تھے ویسے قبر میں بھی زندہ ہیں تمام انبیاء۔ اور اس زندگی کے مختلف نام ہیں، جیسے حیات دنیاوی یعنی دنیاوی زندگی، حیات جسمانی، جسمانی زندگی، حیات حسی، حسی زندگی، حیات برزخی، برزخی زندگی، حیات روحانی، روحانی زندگی۔ نمبر 4، مسئلہ۔ آج کا مسئلہ ہے نماز کے فرائض کا بیان۔ چند فرائض ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، انہیں نماز کے شرائط بھی کہا جاتا ہے، اور چند فرائض ایسے ہیں جن کا نماز میں پایا جانا ضروری ہے، انہیں نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ شرائط نماز۔ نمبر
نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 لباس کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا ڈھانپنا۔ اب یہ 3 چیزیں شرائط نماز ہیں، یعنی آپ کا جسم پاک ہو، آپ کا لباس یعنی کپڑا پاک ہو، اور آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ سطر، مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کا سطر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا سارا بدن ہے۔ اگر خواتین ایسے باریک کپڑے میں نماز پڑھیں جس میں سر، گردن، حلق، بازو، کوہنیاں، کلائیاں نہ چھپ سکیں یا پڈلیاں ظاہر ہوں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، یعنی باریک کپڑا پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 4 جس جگہ نماز پڑھنی ہو اس جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 قبلے رخ ہونا۔ اگر قبلہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز نہ پڑھیں، کسی دوسرے طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی شرائط میں سے آپ قبلے رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں نماز کی شرائط ہیں۔ آگے ہیں نماز کے ارکان۔ نماز کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی زبان سے ایسا لفظ ادا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار ہو، جیسے اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، یعنی جب آپ نماز کے لیے نیت باندھیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع یدین یعنی دونوں ہاتھ اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ نمبر 2 قیام کرنا۔ نماز کا دوسرا ارکان ہے قیام کرنا۔ جو مجبور و معذور نہ ہو اس کے لیے قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور جو خاتون پوری نماز میں کھڑی نہ ہو سکتی ہو بلکہ کچھ دیر کھڑی ہو سکتی ہو تو اس کے لیے بقدر استطاعت قیام فرض ہے، یعنی جتنی اس کے پاس طاقت ہے اتنا قیام فرض ہے، یعنی وہ جب تک کھڑی ہو سکے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے پھر بیٹھ جائے۔ نمبر 3 قرأت کرنا۔ نماز میں قرآن کریم کی کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرأت فرض ہے۔ قرأت یعنی نماز میں قرآن کریم کی آیات کا پڑھنا، کم سے کم 3 چھوٹی آیت پڑھیں آپ، یا پھر ایک اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو قرأت کرنا فرض نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہر رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے۔ فرض نماز اگر پڑھ رہی ہیں تو پہلی 2 رکعت میں قرأت کرنا ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں قرأت نہیں کرنا ہے۔ قرأت کرنا یعنی قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھنا جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، وہی چیز۔ نمبر 4 رکوع کرنا، کم از کم اتنا جھک جانا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ رکوع کرنا یہ بھی نماز کے ارکان ہیں۔ نمبر 5 2 سجدے کرنا، سجدے میں کم از کم پیشانی زمین پر لگانا۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ کرنا، آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے۔ اب دیکھیے نماز کے 6 ارکان ہیں: تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرأت کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا۔ نمبر 5 دعا، مجلس سے اٹھنے کی دعا: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری تعریف کرتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں۔ سولہواں سبق، آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو کوئی سوال کر سکتے ہیں، پوچھنا ہو پوچھ لیں۔
سوال نہیں کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا. اب انشاءاللہ آئندہ سبق ہوگا 17واں سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.